بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. عدل تشریعی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی نشست میں ہم نے عدل کی 3 اقسام بیان کی. ایک عدل تکوینی، اور اس میں کچھ مثالیں دیں اور توجہ دلائی اس امر کی جانب کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بظاہر لوگوں کی نگاہ میں نظام کی خرابی ہے، در حقیقت وہ ایک نظم ہے. لہذا چاہے بارش ہو، چاہے کوئی اور مشکل ہو، یہ سب ایک نظم کا سلسلہ ہیں. اور پہلی نشست میں ہم نے اس کی جانب توجہ دلائی اور اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ آج کل اگر کوئی حالات اور واقعات ہوتے ہیں، چاہے وہ سونامی یا زلزلے کی صورت میں ہو، تو وہ نتیجہ ہیں ایک نظم کا، کائنات کے ایک سسٹم کا. کچھ ہم نے مثالیں بھی دیں اور ساتھ میں ایک امر کی جانب توجہ دی اور دوبارہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کہیں بھی ایسا حادثہ ہو تو اس کے بارے میں ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب نازل ہوا ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مگر یہ کہ کہیں نبی یا نبی کے وسیع کے ذریعے سے ہمیں علم ہو کہ جو سابقہ دور میں عذاب کے بارے میں ہمیں خبر ہوئی کہ جیسا قرآن مجید میں بعض اقوام کے عذاب کا ذکر ہوا، یا انبیاء علیہم الصلاۃ اپنے دور میں اس کی خبر دیتے، یا ائمہ علیہم السلام خبر دیتے، یا امام زمان علیہ السلام سے کسی کی ملاقات ہو یا ظہور کے بعد وہ فرمائیں کہ فلانی جگہ فلانی قوم پر جو عذاب نازل ہوا ان افراد کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے نازل ہوا، تو یہ ایک الگ چیز ہے. البتہ روایتوں میں اس جانب توجہ دلائی گئی کہ بعض گناہ سبب بنتے ہیں عذاب کا. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے اگر کسی جگہ پر کھلا گناہ ہو رہا ہو تو شاید یہاں پر عذاب نازل ہوا، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنے لوگ بھی اس حادثے میں مارے گئے یہ سب کے سب عذاب الہی کا شکار ہوئے، بلکہ بعض کے لیے عذاب ہے، بعض کے لیے امتحان ہے، بعض کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہے. یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو ہم پہلے بیان کر چکے. عدل تشریعی یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قوانین بنائے اس کے ضمن میں جو گفتگو ہو سکتی ہے ان میں سے پہلی گفتگو یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو خلق کیا اور ان پہ ذمہ داری ڈالی، تو ایسا نہیں ہے کہ ذمہ داری بغیر اطلاع کے دی. پہلا لطف خداوند تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ اپنی جانب سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، عرفاء کا سلسلہ، اس کے ذریعے سے انسانوں کے عقل و شعور کو بلندی تک پہنچایا اور اس امر کی جانب توجہ دلائی کہ تمہیں فضول اور بیکار اور باطل خلق نہیں کیا گیا ہے، تمہاری خلقت کا ایک ہدف ہے. لہذا ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں اللہ کی معرفت اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے کو کہا جائے گا احکام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، عمل کے اعتبار سے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسا قانون بنانا ہے کیسا نہیں، یہ ہوگا احکام. اور روحانی تربیت، اخلاقی تربیت کے لیے ہو گیا علم اخلاق. لہذا انبیاء علیہ السلام نے 3 اہم کام انجام دیے، ایک نظریاتی اعتبار سے، ایک فقہی اعتبار سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ایک اخلاقی اعتبار سے کہ انسان کی روحانی تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو. تو پہلا لطف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ جس پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر ایسے ہی ذمہ داریاں نہیں ڈالیں بلکہ پہلے مرحلے میں انہیں بیدار کیا. اور اسی عدل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ سوال و جواب قیامت کے دن فقط ان سے ہوگا جن میں عقل و شعور ہوگا. لہذا یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری اس دنیا میں، اس عالم میں عقل و شعور کے بعد ہے اور بلوغ کے بعد ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ بلوغ کے بعد کچھ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ ہر بالغ عقل کے اس مرحلے پہ نہیں ہوتا کہ جس پہ ایک 50 سال کا یا 60 سال کا آدمی ہے. لہذا اس کی عقل کے حساب سے بھی فرق ہوگا. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ 15 سال کا لڑکا یا 9 سال کی لڑکی 90 سال کے مرد یا عورت کے برابر ہے. یہ واجب ہونا کسی چیز کا الگ چیز ہے، کسی چیز کی ذمہ داری عائد ہو جانا الگ چیز ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ اس کا حساب بالکل ایک بہت ہی پختہ عقل و شعور کے مالک فرد جیسا ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آسانی رکھی ہے ان افراد کے لیے کہ جن کی عقل کم ہے یا جن کی عمر کم ہے. بس پہلی چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لطف و کرم کیا انسانوں کے اوپر اور انبیاء علیہم السلام کو ارسال فرمایا. اسی موضوع کہا جاتا ہے ارسال الرسل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لوگوں کو بیدار کیا. اس کے بعد حساب و کتاب یا اس کے بعد عذاب کا سلسلہ ہوگا. ایسا ہی نہیں ہے کہ فقط
کسی پہ عذاب بھیج دیا، ایسے ہی نہیں ہے کسی سے حساب کتاب ہو گیا، بلکہ پہلا مرحلہ ہے انسان کے عقل و شعور کو بلندی پر لے جانا، انسان کو بیدار کرنا۔ جب وہ بیدار ہو جائے گا تو اس پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، جب ذمہ داریاں پڑ گئیں تو اب ہوگا حساب کتاب، اب نوبت آئے گی کسی سزا کی کہ اگر وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کریں۔ پس عدل تشریعی کے باب میں جو سب سے پہلی بحث کی جا سکتی تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ انسانوں پر ذمہ داری ڈالنے سے پہلے انہیں باخبر کیا جائے۔ اگلے مرحلے میں عدل سے جو ریلیٹڈ ایک بحث ہے وہ یہ کہ جو بھی قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضع فرمائے ہیں انسانوں کے لیے، وہ ایک حکمت کی بنیاد پر ہے، وہ معاشرے، انسان، اس کی پختگی اور عقل و شعور اور اس کی مشکلات کو اور آسانیوں کو دیکھتے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر کسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ضروری تھی، یا اس میں دنیا کا فائدہ تھا، یا آخرت کا فائدہ تھا، یا مادی فائدہ تھا، یا روحانی فائدہ تھا۔ اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے کوئی نقصان ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، یا مادی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے، یعنی روحانی اعتبار سے۔ اگر کسی چیز کو مستحب قرار دیا ہے تو اس میں کچھ فائدہ ہے انجام دینے میں، لیکن چھوڑنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، بس اسے مستحب قرار دیا۔ مکروہ کیوں قرار دیا کہ اس کے چھوڑنے میں فائدہ ہے، لیکن اگر انجام دے دیا تو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے۔ اسی طرح سے مباح و امر کہ انجام دیا یا نہیں دیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو احکام خمسہ یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح دیے، یہ احکام خمسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت اور عدالت کی بنیاد پر ہیں۔ کوئی نہ کوئی اس میں فائدہ تھا انسانوں کا، یا دنیا میں یا آخرت میں، یا مادی طور پہ یا معنوی طور پہ، یا گھریلو طور پہ، یا فردی اعتبار سے، یا معاشرتی اعتبار سے، بالآخر کہیں نہ کہیں کسی نہ قسم کا کوئی فائدہ یا نقصان تھا، اور اسی فائدے و نقصان کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم حکیم ہے، قوانین وضع فرمائے۔ عدل کی بحث میں جو تیسرا موضوع ڈسکس کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لہذا ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ کیا مراد؟ کہ اگر آپ پہلے کی گفتگو کو مد نظر رکھیں کہ اللہ نے احکامات قرار دیے ہیں بلوغ کے بعد، ایک بچے کے اوپر لازم قرار نہیں دیے۔ اسی طرح سے عقل کو معیار قرار دیا کہ اگر کسی میں عقل ہے تو اس سے حساب کتاب ہوگا، اس پر واجب ہے۔ اسی طرح سے صاحب اختیار سے، مثال کے طور پہ اگر کوئی ہمیں نماز پڑھنے نہ دے تو ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، بس ہم سے نماز کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ہمارے منہ میں زبردستی کوئی حرام چیز ڈال دے تو ہم صاحب اختیار نہیں ہیں، بس اس گناہ کا ہم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہم نے گناہ نہیں کیا، یہ دوسرے نے زبردستی ہمارے ساتھ کیا۔ لیکن اگر دل سے راضی ہوں، ہم منع کر سکتے تھے لیکن منع نہیں کیا، تو یہاں کہا جائے گا کہ یہ ایک اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہاں پر انسان دوسرے کو روک بھی سکتا تھا اور سمجھا بھی سکتا تھا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہیں سے سلسلہ نکلتا ہے حکم اولی اور ثانوی کا۔ فقہ میں ایک موضوع ہے حکم اولی اور حکم ثانوی۔ مثال کے طور پہ نماز واجب ہے، نماز میں سجدہ واجب، رکوع واجب ہے، سجدہ واجب ہے، لیکن اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو نماز کی وجہ سے تو کہا جائے گا کہ اب یہاں پہ نماز واجب نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اگر سجدے یا رکوع سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ ہو، یا جان جانے کا خطرہ ہو، یا کسی اہم عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو کہا جائے گا اب سجدہ یا رکوع واجب نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ سجدے اور رکوع کے بجائے اتنا سجدہ اور رکوع کیا جائے کہ جتنا انسان کر سکتا ہے، اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو کیا کرے کہ آنکھوں کے اشارے سے یا گردن کے اشارے سے اس حد تک رکوع کر لیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور اگر کسی کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے، فرض کریں کہ اس کے کالر بون کا پرابلم ہے یا بیک بون کا پرابلم ہے اور وہ اتنا بھی گردن کو نہیں جھکا سکتا، تو کہا جائے گا کہ آنکھوں کے ذریعے سے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اور اگر کسی کی آنکھوں کا بھی پرابلم ہے، فرض کریں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ آنکھوں پہ یہ پٹی لگی ہوئی ہے، تو اب فقط وہ اسی صورت میں رہے گا، آنکھیں بھی اس کی بند ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، رکوع کی نیت کر لے گا اور تصور کرے گا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کر رہا ہوں۔ پھر وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا؟ آنکھیں بھی اس کی بند ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اسی بند آنکھوں سے
بس نیت یہ ہوگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوں، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اب یہاں پر لوگ بعض دفعہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری آل یا اولاد یا کوئی عزیز اقربا کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہو گئی جو ہمارے لیے قابل تحمل نہیں، یا فلانا آدمی کافر ہو گیا کیونکہ اس کے گھر والوں پر یہ مصیبت آئی، تو کہا جائے گا کہ نہیں، آیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا اور ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل کو چیلنج کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توہین کی؟ کہا جائے گا اگر ہم نے ایسا کیا تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے ہی جیسا، ہماری ہی عقل و شعور جیسا، جس میں ہم جیسی عقل اور ہم جیسا شعور تھا اور ہم جیسا ہی علم تھا، ایسے ہی کسی فرد کو قیامت کے دن کھڑا کر دے گا۔ دیکھو اس کی اولاد کے ساتھ بھی مشکلات ہوئیں، مثال کے طور پہ اگر ہم میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی مشکل ہوئی یا کسی کی موت واقع ہوئی اور ہم نے عبادت کو ترک کر دیا، تو روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے ہی فرد کو کہ جو عقل و شعور میں ہم جیسا ہوگا اور اس کی بھی اولاد دنیا سے گئی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز محشر اسے ہمارے سامنے کھڑا کر دے گا ایک حجت بنا کر کہ اس کی بھی اولاد گئی، یہ بھی تم جیسی عقل و شعور کا اور علم کا مالک تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود بھی صبر کیا، مجھ سے راضی رہا، عبادت کو ترک نہیں کیا۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اپنی تربیت ہم سب کو کرنی ہے، اور ایک جانب خاص توجہ اور انشاءاللہ پھر توجہ دلائیں گے، وہ یہ کہ سب سے اہم موضوع توحید کے بعد عدل خداوند تبارک و تعالی ہے، کیونکہ شیطان جو بہت زیادہ ہمیں گمراہ کرنے کے در پہ ہے اور جو سب سے اہم موضوع سے ملتا ہے وہ مشکلات کے بعد ملتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر ظلم کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے کہ جو اللہ کے وجود کی منکر نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کی منکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت کی منکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کی منکر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بڑا برا حادثہ ہو جائے تو ممکن ہے وہ یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میں اللہ کو نہیں مانتا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ وہ وجود خداوند تبارک و تعالیٰ کا منکر نہیں ہوا، بلکہ عدل خداوند تبارک و تعالیٰ، مصلحت خداوند تبارک و تعالیٰ، علم خداوند تبارک و تعالیٰ اور حکمت خداوند تبارک و تعالیٰ کا منکر ہوا۔ لہذا ہمارے مکتب تشیع میں سب سے زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے توحید کے بعد، وہ ہے عدل خداوند تبارک و تعالیٰ، یعنی ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے، علم کے، حکمت کے، عدل کے بارے میں ایک محکم عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاحب حکمت ہے، وہ کبھی کام نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم ہے، لہذا بغیر علم کے وہ کام نہیں کرتا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام لکھ دیا یا یہ کام ہمارے ساتھ ہو گیا تو پس ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہنا چاہیے۔ البتہ یہ بھی چیز ذہن میں رہے کہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو اللہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ وہاں پر اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ یہ والا موضوع انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلی نشستوں میں بیان کیا جائے گا، جبر اور اختیار کے موضوع میں۔ لہذا اگر کسی فرد نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو یہاں یہ نہیں کہا جائے گا اللہ نے کر دیا، بلکہ یہ اس فرد نے کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح سے اگر آفات طبیعی کے ذریعے سے کوئی واسطہ، کوئی حادثہ ہو تو نہیں کہا جائے گا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، بلکہ یہ ایک طبیعی چیز اللہ نے بنائی تھی، اس کے بعد یہ ہو گیا، گو کہ اللہ کی مصلحت ہے، گو کہ اللہ کا اس میں ایک ارادہ ہے، گو کہ اللہ کا ایک اذن ہے، لیکن کرنے والا کوئی اور ہے۔ یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو یہ چیز بدل جاتی۔ مثال کے طور پہ یہ آدمی نہ مرتا تو یہ شخص، یہ آدمی نہ مارتا تو یہ شخص زندہ رہتا۔ یہ والا موضوع لوح محفوظ اور لوح محو اس بات کے ذمہ میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کسی بندے کے اوپر بھی کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ عدل کے موضوع میں تیسرا اہم موضوع کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی غلط چیز کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ خیر کا حکم دیتا ہے۔ کہیں پر بھی کسی قسم کا بھی کوئی حکم جو بظاہر غلط لگ رہا ہو، مثال کے طور پہ قاتل کو سزا، مثال کے طور پہ زانی کے لیے سزا، مثال کے طور پر تہمت لگانے والے کے لیے سزا، یہ ممکن ہے اس شخص کے لیے بظاہر اس کو بری لگ رہی ہو کہ جس پر یہ حد جاری ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے کہ اس سزا کے ذریعے سے لوگوں کو فتنے سے محفوظ رکھا جائے اور دنیا میں فتنہ نہ ہونے دیا جائے۔ اور اگر اس فرد کے لیے بھی دیکھا جائے تو ایک فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ اس کو دنیا میں سزا مل گئی، آخرت میں اس کو سزا ممکن ہے کہ نہ ملے، اگر وہ سزا
اتنی تھی، اور اگر وہ جرم بہت بڑا ہے، مثال کے طور پہ ایک فرد نے، ایک شخص نے، جیسے کہ صدام ملعون لعنت اللہ علیہ نے ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو مارا، شیعوں کو بھی مارا، سنیوں کو بھی مارا، ایک ہی دن میں حلبچے میں کیمیکل بم کے ذریعے سے 5000 اہل سنت کرد کو ختم کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ لوگ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیعوں کا قاتل ہے، لہذا آخر میں بھی لوگوں نے اسے شہید بھی کہا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ البتہ لوگوں کو اختیار ہے، صدام کو کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا فرعون کو کہیں، یا شداد کو کہیں، یا یزید کو کہیں، لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے جو جس کی تعریف کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ جو جس کی تعریف کرتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے مکتب کو اس سے منسوب کرتا ہے۔ خصوصاً اگر کسی فاسق و فاجر اور ظالم کی تائید کوئی عالم دین کرے تو در حقیقت وہ ظلم اپنے مکتب اور مذہب پر کر رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ سوچیں گے شاید اس کا مکتب اور مذہب ایسے ظالموں کی تائید کرتا ہے، بس جو مکتب اور مذہب ایسے ظالموں کی تائید کرے وہ مکتب اور مذہب در حقیقت خود ظلم ہے۔ لہذا اس بات کو ہم اعلاناً کہتے ہیں کہ جو بھی ایسے ظالموں کی تائید کرتے ہیں، چاہے وہ حجاج بن یوسف جیسا فاسق و فاجر اور فاسق آدمی ہو، یا صدام جیسا ہو، یا ان کے علاوہ کسی اور جیسا ہو، در حقیقت وہ اپنے کردار کو، اپنے نظریات کو، اور اگر وہ عالم دین ہے تو اپنے مکتب کو بدنام کر رہا ہے۔ تو مثال تھی صدام کی کہ صدام نے ہزاروں افراد کو قتل کیا، اب اگر اسے پھانسی ہو گئی تو کیا اس کی سزا مکمل ہو گئی؟ کہا جائے گا یہ بھی اس کے لیے ایک خیر ہے کہ کم سے کم اور گناہ نہیں کر سکا، اور ایک سزا اس کو یہاں مل گئی، اس عالم میں اس کی کچھ سزا کم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کہ طبعی طور پہ مرتا تو وہاں پر اس کی سزا زیادہ ہوتی، یہ جو اس کو سزا ہوئی تو تھوڑی سی سزا میں اس کی کمی ہو گئی۔ البتہ اس جیسے فاسقوں اور فاجروں اور انسانیت کے دشمنوں کے لیے ایک پھانسی یا اس قسم کی دنیاوی سزا مکمل سزا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں ایسے سزا مل گئی لہذا اب وہاں پر اس کو سکون ملے گا، کہا جائے گا نہیں، اس کے اتنے جرائم ہیں کہ اس کو برزخ میں بھی اور پھر محشر میں بھی سزا ملے گی۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بعد کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ تعزیر اگر ہو گئی، یا مثال کے طور پہ شراب پینے کی حد ہو گئی، تو ممکن ہے کہ وہ اسی دنیا کی حد تک ہو اور اس کے بعد اس دنیا میں اس کے عذاب معاف کر دیے جائیں۔ تو لہذا ہر سزا سے متعلق یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ یہاں پر اگر سزا ہو گئی تو وہاں پر معاف کر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ کچھ سزا میں تخفیف ہو جائے گی۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی حکم جو بظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا بظاہر ہمیں برا لگ رہا ہو، البتہ ہمیں سے مراد ایک عام انسان کو، لیکن ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو بھی حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے قرآن مجید میں یا انبیاء علیہ السلام کی جانب سے آیا، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، تو وہ سب کا سب خیر ہے۔ اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ شر ہے یا غلط ہے، ذرہ برابر بھی یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا چاہے کوئی عدالتی مسئلہ ہو، حد اور تعزیر کی بحث ہو کہ اسلام میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ ایسی ایسی سزائیں ہیں، سخت سزائیں ہیں، بعض دفعہ پھانسی کی سزا ہے، تو قطعاً ان سزاؤں کے بارے میں یہ سوچنا کہ شر ہے، شر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جہاں جہاں اسلامی سزائیں ہیں وہاں پر گناہوں کا زور کم ہے۔ یورپ امریکہ میں دیکھیں تو قتل ہو یا زنا ہو یا کوئی اور گناہ ہو وہاں پر زیادہ ہے، لیکن یہاں پر ہمارے ہاں ان ممالک میں جہاں پر اس قسم کی سخت سزائیں وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو گناہوں میں کمی ہے۔ بس یہ سزائیں در حقیقت خود انسانوں کے لیے ایک رحمت ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔